بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس میں ہم آج بات کریں گے سٹرس کینکر کے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹرس کینکر کی جو پہچان کیا ہے، پتوں پہ کیسا نظر آتا ہے، اور پھل پہ اس کے پہچان کیا ہے، اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اس کو ہم اپنے باغ میں آنے سے کس طرح سے روک سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، کون سا سپرے کریں۔ انشاءاللہ آج اس پروگرام میں مکمل آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی جانب بڑھیں، آپ ایک دفعہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سٹرس کینکر ہے کیا۔ بعض لوگ اس کو فنگل ڈیزیز بولتے ہیں، لیکن دراصل یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے، اور اس کا جو پہچان ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پتوں کے اوپر دھبے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اوپر ہاتھ کی مدد سے لگائیں گے تو آپ کو چبھتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح جب پھل چھوٹا ہوتا ہے تو اس چھوٹے پھل کے اوپر اس کے دھبے آ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے پھل بڑا ہوتا ہے وہ دھبے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ آپ کی انگلی میں ہاتھ میں چبھتے ہیں۔ یہ سٹرس کینکر کی پہچان ہے۔ جبکہ سٹرس سکیب اور سٹرس میلانوز، ان کے اوپر جو نشان ہوتے ہیں وہ آپ کے پھل کی خوبصورتی کو خراب کرتے ہیں، لیکن اندر سے آپ کے پھل کو متاثر نہیں کرتے۔ جبکہ سٹرس کینکر ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ نہ صرف آپ کے پھل کی خوبصورتی کو متاثر کرتی ہے، بلکہ آپ کے پھل کو بھی اندر سے خراب کرتی ہے۔ یعنی اس کے اوپر جو دھبا ہوتا ہے وہ بالکل چھلکے کے اندر سے آپ کے پھل کے اوپر بھی موجود رہتا ہے۔ اور یورپ میں جو ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے سٹرس، وہ اسی موذی بیماری سٹرس کینکر کی وجہ سے بند ہو گئی ہے۔ اور وہ بولتے ہیں اگر آپ کے ملک میں کوئی بھی ایک بھی باغ اگر ہو جس میں سٹرس کینکر نہ ہو، ہماری ٹیم آ کے چیک کرے گی، اگر نہ ہو تو ہم اس باغ سے پھل لے سکتے ہیں۔ سارا کا سارا پھل یعنی ایکسپورٹ کے لیے آپ دے سکتے ہیں ہمیں، یعنی وہ خود اپنے ملک میں امپورٹ کر لیں گے۔ لیکن ایسا کوئی باغ ابھی تک ملا نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں تھوڑی یا کہیں زیادہ یہ سٹرس کینکر رہتی ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے جس میں یہ سب سے زیادہ پھیلتی ہے وہ ہے برسات کا موسم۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ تو بارشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ ہم نہیں اس کو روک سکتے، اور نہ ہی ہمیں روکنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ اختیار میں دے بھی دے، کیونکہ بارش ایک رحمت ہے۔ لیکن اس کی جو بنیادی جو دوسری بڑھنے کی وجہ ہوتی ہیں، اس کے جو جراثیم وغیرہ موجود ہوتے ہیں وہ ہماری خشک ٹہنیوں پہ موجود ہوتے ہیں۔ جب بارش آتی ہے تو وہاں سے آگے پتوں میں اور پھل پہ منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے، جس طرح ہم سٹرس سکیب اور سٹرس میلانوز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ کانٹ چھانٹ ضروری ہے، اس کی خشک ٹہنیوں کی کانٹ چھانٹ بہت ضروری ہے۔ اور کٹنگ اگر کسی کو تو اس کو نمبلوموں کا کٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں تو میرے پروگرام موجود ہیں پیچھے، جس میں میں نے کٹنگ کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی کویسچن رہ جائے اس پروگرام میں تو وہ بھی آپ کمنٹس میں بیان کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اور ایک کانٹ چھانٹ دوسرا ہے، اگر آپ نے باغ کے گرد ہوا توڑ باڑ لگائی ہوئی ہے، اور اگر ہوا توڑ باڑ میں اگر آپ نے کھٹی کے پودے لگائے ہوئے ہیں تو آپ کھٹی کی وہ باڑ ہٹا دیں۔ ہوا توڑ باڑیں اور بہت ساری ہیں، بانس کی اور کھٹی کی کبھی بھی ہوا توڑ باڑ مت لگائیں۔ اور تیسرا جو ہے
اپنے پودے میں باغ میں پانی کا جو ہے وہ مناسب رکھیں، زیادہ پانی مت لگائیں۔ اور چوتھا ہے، جب آپ کٹنگ کریں، کٹنگ کرنے کے بعد اس کے تنے کے اوپر بورڈو پیسٹ یعنی نیلا تھوتھا، چونا اور پانی کا پیسٹ بنا کے اس کے تنے کے اوپر بھی لگائیں اور سپرے لازمی کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کا علاج۔ اگر آپ کے باغ میں پھیل گئی ہے، زیادہ پھیل گئی ہے یا اگر تھوڑی بہت ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آرگینک طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ اگر آرگینک طریقہ بتانے لگ گیا تو پروگرام کافی لمبا ہو جائے گا۔ تو اس میں پروگرام میں آپ کو کیمیائی سپرے بتاؤں گا۔ اگر آپ بازار سے کیمیائی سپرے میں سب سے پہلا سپرے میں جو آپ کو بولوں گا وہ بورڈو مکسچر کا سپرے ہے، نیلا تھوتھا، چونا اور پانی کا یہ مکسچر بنا کے آپ نے، جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو سٹرس کیب میں بھی بتایا ہے کہ 200 گرام نیلا طوطا اور 400 گرام چونا، ان کو آپ علیحدہ علیحدہ پانی میں بھگو کے تیار کر کے اس میں وہ بعد میں استعمال کے وقت دونوں کو ملا کے استعمال کریں گے۔ ایک دوست کا میرے پیچھے کمنٹ میں ایک کویسچن تھا کہ سر اس کی ڈوز بتا دیں۔ سر اس کی جو ڈوز، یہ جو سپرے میں آپ کو بتایا ہے 200 گرام اور 400 گرام، یہ 100 لیٹر پانی کے لیے ہے، یعنی آپ اس سے 5 ٹنکیاں لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے یعنی 100 لیٹر پانی میں اتنا استعمال کریں گے۔ اگر آپ انڈور پلانٹس کر رہے ہیں، وہ دوست میرا بتا رہا تھا کہ انڈور پلانٹس میں کام کر رہا ہے، تو انڈور پلانٹس کے لیے آپ اسی حساب سے آپ کو، تو اب اس میں آپ کو 1 لیٹر ایک پودے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ 2 گرام ایک نیلا طوطا لیں گے اور 4 گرام چونے کو مکس کر کے 1 لیٹر میں آپ اس کو ملا کے آپ اس کو سپرے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹے پودے کے لیے اتنا ایک ہی کافی ہے۔ اس سے آپ کو اس کے اوپر سپرے بھی کریں گے اور اس کے گملے کے اندر بھی یا اس کے نیچے بھی گرا دیں گے اور تنے کے اوپر بھی لگا دیں گے۔ تنے کے اوپر لگانے کے لیے آپ اس میں اس کی مقدار ڈبل کر لیں گے۔ دوسرا، اگر آپ کی یہ بیماری سٹرس کینکر زیادہ پھیل چکی ہے تو آپ کو بازار سے اگر ملنے والے سپرے آپ کو چاہیے تو وہ آپ کاپر آکسی کلورائڈ بھی استعمال کریں، اور کاپر آکسی کلورائڈ بیسک ہے، مین سپرے ہے جو اس کے لیے سٹرس کینکر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے کرنے سے اس کی جو آپ نے مقدار لینی ہے، کیونکہ مختلف کمپنیاں مختلف قسم کا حساب سے بناتی ہیں، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو کمپنیاں جس سے آپ خریدیں گے تو وہیں سے آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ اس میں لکھا ہوتا ہے فی ایکڑ اتنا ml استعمال کریں، 250 ml، تو پھر ہم اس کو 1 ایکڑ میں کتنے ٹینکیاں لگاتے ہیں اسی حساب سے ڈوز استعمال کر لیتے ہیں، 20 ml، 40 ml، 60، 70، 100 ml تک بھی ہم کچھ سپرے استعمال کرتے ہیں جو کہ 1 لیٹر کے پیک میں ہوتا ہے فی ٹینکی۔ لیکن اگر آپ کا انڈور پلانٹس ہیں تو آپ اس کو تھوڑی 1 لیٹر آپ کو سپرے چاہیے ہوتا ہے یا 2 لیٹر سپرے چاہیے ہوتا ہے، آپ اسی مقدار سے اس کو ڈیوائیڈ کر کے آپ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام تم کو پہنچا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔